السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب نے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کے وقت کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون سے سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب آپ کا شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سینٹ الیکشن 2021 کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، 3 مارچ کو ووٹنگ ہوگی۔ یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ آیا اوپن بیلٹ ہوگا یا جو اس سے پہلے قانون وضع ہے اس کے مطابق ہی جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ ہوں گے۔ ایک اور پیش رفت ہوئی ہے جو مبینہ طور پر پی ٹی آئی ممبران خرید و فروخت کر رہے تھے 2018 کے سینٹ الیکشن میں، جو ویڈیو سامنے آئی تھی، اس ویڈیو کو لے کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپس میں رابطہ ہو، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ کچھ ہلچل پی ٹی آئی پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں، خرم لغاری صاحب جو ہیں وہ بھی اب بغاوت کرنے لگے ہیں۔ نظامی صاحب، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ۔ 29 اپریل 2018 کو پرائم منسٹر نے کہا ویڈیو موجود ہے، لوگ نوٹ گن رہے ہیں۔ کل پرائم منسٹر نے کہا میرے پاس ویڈیو ہوتی تو میں عدالت میں، جن لوگوں نے میرے پہ کیس کیا، میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو دیتا۔ آج انہوں نے کہا جو کمیٹی ہم نے بنائی، یعنی پرائم منسٹر کی جماعت کی بنائی ہوئی کمیٹی، اس نے کہا ویڈیو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے۔ یہ کمیٹی اتنی طاقتور تھی کہ وہ پارٹی چیئرمین کو ویڈیو نہیں دے سکتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب تو مجھے تو یاد نہیں کہ یہ کمیٹی کس کس کی سربراہی میں تھی، کون تھا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا اس کے لیول پہ۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے انہوں نے انکار کر دیا، تو اگر پرائم منسٹر کو انکار کر سکتی کمیٹی تو وہ جو ہمارے پرائم منسٹر کی ایک قسم کی توہین ہے، اور وہ بیچارے مجبور ہو گئے کہ اتنے 20 لوگوں کے خلاف جو انکوائری ہونی چاہیے تھی، قرار واقعی سزا دینی چاہیے تھی۔ اب جب کہ سینٹ کے دوبارہ انتخاب ہونے کو آیا، وہ ویڈیو جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ اس کے پیچھے تو کیا وہ موقف ہے یا کیا اس کی میں کیا حکمت عملی ہے کہ جب سپریم کورٹ ایک کیس سن رہا ہے آپ کا کہ اوپن بیلٹ ہو یا سیکرٹ وغیرہ دیا جائے، تو یہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، وچ از انڈائریکٹلی جو ہے یہ پریشر کورٹ سے پڑتا ہے کہ دیکھیں اتنی چوری چکاری ہو رہی ہے جناب، آپ بیٹھے ہوئے یہ کہ نہیں بیلٹ سیکرٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس قسم کی جو چیئرمین ہوئی ہیں وہ پیسہ نہ ہو، اور حکومت کو واقعی کوئی اپنے 20 آدمی جو کہہ رہے نا کاروائی کرے گا 3 کے خلاف کرتی تھی، باقیوں کو معافی دے دی تھی، اور ان سے کتنی رقم موصول ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے شہزاد وسیم صاحب، یہی سوال ہے کہ کیا یہ کمیٹی اتنی جاندار تھی کہ پارٹی چیئرمین کو ویڈیو دکھا تو سکتی ہے لیکن دے نہیں سکتی؟ جی باجی صاحب شکریہ۔ ایک تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس موضوع پر یہ پروگرام کیا۔ بات ویڈیو دکھانے کی نہیں ہے، بات اس ایشو کی ہے کہ جس پر عمران خان نے لیڈ لی، اور آج پوری قوم جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر سیاست میں جو پیسے کا اثر و رسوخ ہے وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے، اور خصوصاً جو سینٹ کے الیکشنز ہیں ان پر ہمیشہ کوسچن مارک رہا ہے۔ یہ ویڈیو اس کا ایک جیتا جاگتا بولتا ثبوت ہے، اور اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ کون پیسے دے رہا ہے اور کون پیسے لے رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی پارٹی تھی کہ جس نے اس کے باوجود کہ وہاں پر ایک بڑی کم میجورٹی تھی اور بڑی مشکل کے ساتھ وہاں پر حکومت تھی، پہلی دفعہ حکومت ملی تھی کے پی میں، اصول کی بنیاد پر اپنے انکوائری کرنے کے بعد اپنے 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا۔ یہ اس موقف کی مضبوطی اور دلیل ہے کہ سیاست میں جو پیسے کا استعمال ہے اس کو یہ پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر پہلے دن سے عمران خان کا یہ موقف رہا کہ جو سینٹ کا الیکشن کا طریقہ کار ہے اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہارس ٹریڈنگ کا اور ایک خرید و فروخت کا، ایک سوداگری کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا، ابھی جب سینٹ کا الیکشن قریب آئے تو اسی طرح کی چہمگوئیاں ہر طرف، کوئی جادوگر بن کے آ رہا ہے، کوئی سوداگر بن کر آ رہا ہے، بولیاں لگ رہی ہیں، ایوان منڈیوں کی صورت نظر آتے ہیں، اراکین کو گھوڑوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، مربے کھلائے جاتے ہیں، اور
یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنی جو ہماری تعداد ہے اس سے زیادہ. ڈاکٹر صاحب یہ اصولی موقف ہے, یہ بات ٹھیک ہے, سوداگری بھی ہے, ضمیر فروشی بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں جو سوال اٹھ رہا ہے بطور پرائم منسٹر, جو سٹیٹمنٹس ہیں ان میں جو ایک تضاد سامنے آتا ہے. کل پرائم منسٹر نے کہا اگر ویڈیو ہوتی تو جو آپ کے پارٹی کے لوگ نکالے تھے ان میں ایک زاہد درانی اور ایک اور صاحب تھے جنہوں نے وزیر اعظم کو نوٹس کیا تھا, وزیر اعظم نے کہا کہ میں عدالت میں نہ لے جاتا ویڈیو. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو دکھائی گئی اور ویڈیو دی نہیں گئی. 2018 میں انہوں نے کہہ دیا کہ لوگ نوٹ گن رہے ہیں اور ویڈیو تھی. تو یہ بیان میں بطور پرائم منسٹر تضاد کیوں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. نہیں, تضاد تو بالکل نہیں ہے. ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور ویڈیو اس وقت ساری قوم دیکھ رہی ہے. عدالت میں جب ضرورت ہوگی تو عدالت میں بھی پیش ہو جائے گی. اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پیسے کی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کے لیے کیا انیشیٹو لیے جائیں. اور یہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, بدقسمتی سے کہ ہماری یہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں زبانی دعوے کرتی رہی ہیں, مگر انہوں نے سیاست میں پیسے کو بالکل اس طرح کیا کہ جیسے وہ اس کی نس نس میں سما گیا. آپ دیکھیں اس کی تاریخ, عارف نظامی صاحب تشریف فرما ہے, یہ میرے استادوں میں سے ہیں, اور انہوں نے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے بڑے قریب سے بنتے ہوئے دیکھا ہے. میں زیادہ دور نہیں جاتا, میں صرف چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر دونوں بڑی پارٹیز. ڈاکٹر صاحب میں ذرا عباسی صاحب خاصی دیر سے ہولڈ پہ اس پہ آتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں آتے ہیں, اس پہ بھی آتے ہیں کہ دونوں جماعتوں نے ایگری بھی کیا تھا. جاوید عباسی صاحب, پرائم منسٹر نے آج کہا کہ 50 سے 70 کروڑ روپے ایک سینیٹر کا جو ہے وہ ریٹ لگ رہا ہے. اب اگر پی ٹی آئی تو یہاں پیسے نہیں لگا رہی, پھر یا نون لیگ بچتی ہے یا پیپلز پارٹی بچتی ہے, بڑی جماعتیں آپ ہی ہیں, تو کیا واقعی آپ لوگ یہ خرید رہے ہیں؟ اور جو پہلے روایتی الیکشن ہوتے تھے اس میں تو ہم نے دیکھا یہ سوداگری ہوتی تھی, تو کیا اب کی بار بھی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ناصر صاحب دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے 2-3 دنوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آفر ہوئی ہے, مجھے بھی کہا گیا ہے, مجھے بھی کسی نے کہا ہے کہ آپ ٹکٹ دیں تو 40 کروڑ روپیہ لے لیں یا 60 کروڑ روپیہ لے لیں. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, وہ نہ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ وہ ایسی کسی ایک جماعت کے لیڈر ہیں کہ ان کی ایکسیس نہیں ہے. ان کو مہربانی کر کے جس آدمی نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو آفر کی تھی, جب بھی کی تھی, انہیں اس کا نام بتانا چاہیے تھا اور اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے تھا. اب یہ جو 2018 والی جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں, لیڈر آف دا ہاؤس اس بات پہ نہیں آ رہے. پرائم منسٹر صاحب نے 2018 میں کیٹیگریکل انہیں ایم پی ایس کو چیلنج کیا کہ اگر آپ میں سے کسی کو شک ہے تو ہمارے پاس ویڈیو ہے, آپ آئیں اور آپ نوٹ گن کے لے رہے ہیں, ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے. یہ بات انہوں نے کہی ہے. جب 2 دن پہلے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو وہ ویڈیو نہیں تھی, اگر ہوتی تو میں عدالت میں پیش کرتا, میرے خلاف کیسز تھے. آج انہوں نے کہا کہ مجھے ویڈیو دکھائی ضرور گئی تھی لیکن اس کو میرے پاس ایکسیس نہیں تھا. اب اس سے زیادہ امپارٹنٹ مسئلہ میرے پاس اس وقت یہ ہے کہ اب اس وقت تو پرائم منسٹر صاحب کو شک ہوگا, ان کو ویڈیو نہیں ملی. آج ویڈیو ان کے ہاتھ آ گئی ہے. مہربانی کر کے جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں اور جنہوں نے دیے ہیں, جو بھی ہے, آپ تو انفارمیشن آ گئی ہوگی, ان کے پاس یہ بھی انفارمیشن ہوگی کہ کس آدمی نے دیا تھا, پارٹی نے کس نے دیا تھا. اس کا آڈٹ کروایا جا سکتا ہے, فرانسک آڈٹ ہونا چاہیے ان ویڈیو کا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے. ان کے خلاف تو سخت کارروائی ہونی چاہیے اور کارروائی کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سب نام جانے چاہیے جنہوں نے پیسے دیے اور جنہوں نے لیے, تاکہ ہمیشہ کے لیے الیکشن کمیشن ان لوگوں کو تو ڈسکوالیفائی کر دے جو الیکشن آئندہ کے لیے نہ لڑ سکے. جی ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں جو بھی الیکشن کا معاملہ ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی سینیٹ آف پاکستان کے الیکشن ہوئے, سیریس کوسچن ہمیشہ الیکشن کے اوپر اٹھے, اور اسپیشل 2 پروونسز میں جس میں ایک سے میرا بھی تعلق ہے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں, کہ پیسے کا نام آتا رہا ہے, پیسہ چلتا رہا ہے. لیکن اگر حکومت سنسیئر تھی, اگر یہ کام اچھے طریقے سے کرنا چاہ رہی تھی, انہیں یہ ریفرنس دے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانے سے پہلے انہیں پارلیمان میں آنا چاہیے تھا. یہ معاملہ یہ پارلیمان میں لا کے ڈسکس کرتے, آج سے 6 مہینے پہلے, سال پہلے, 4 مہینے پہلے, اور دونوں ہاؤسز کی کمیٹی بناتے. اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے تھے, پھر انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہاں کی ججمنٹ کیا آنی تھی اور اس کے بعد یہ کام کرتے. اب ایک معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے جس میں آج بھی ہیئرنگ ہوئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہفتہ یا 10 دن ہیئرنگ اس کی ہو رہے گی. الیکشن کا شیڈیول آ گیا, کل اور پرسوں الیکشن نومینیشن پیپر سبمٹ ہونے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں لے کے آئے نیشنل اسمبلی میں, اس پہ ابھی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی تھی. رات کے اندھیرے میں ایک آرڈیننس نکال دیا
یہ سارا جو مذاق ہوا ہے. جی ٹھیک ہے عباسی صاحب ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور اس آرڈیننس سے متعلق بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, عباسی صاحب یہ پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ تھی کہ ضمیر فروشی کو روکا جائے سینٹ میں تو پہلے سے اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کی گئی. نظامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت جو اس وقت کوششیں کر رہی ہے, ایک جانب صدارتی ریفرنس بھی ہے, آئینی ترمیم بھی قومی اسمبلی میں لائی گئی, پھر آرڈیننس بھی آ گیا, یہ واقعی بڑی ساؤنڈ مووز ہیں اور ان کے ذریعے یہ پاسبل تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ بڑی قابل لیگل ٹیم ہے اس حکومت کی, تو ان کو اتنا تو پتا ہوگا کہ یہ چینج نہیں ہو سکتا اس طرح. آئینی ترمیم جو ہے وہ تو ابھی ان کے پاس اسٹرینتھ ہی نہیں ہے اس کو کچھ کرنے کی. باقی سپریم کورٹ آئین کو کس طرح چھیڑے گا یہ بھی انہیں واضح علم ہے. تو اب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ محض سیاست ہے. یہ محض سیاست سے مراد ہے, سیاست کے لیے نہیں, سیاسی طریقے سے اس کو بدلنا چاہتے ہیں. جس طرح پہلے تو ہوتا تھا نا کہ سپریم کورٹ عدالتوں کو جو بازی میں ایسا بھی ہوتا رہا کہ جو حکم دیا وہ کر دیا. اب وہ اس قسم کی جو ہے ریٹکس اگر استعمال ہو رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ واقعی ایسا ہے جو لوگ کہتے ہیں, لیکن کورٹ کا بھی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اس طرح نہیں فیصلے کرتے میرے خیال سے, اور وہ واضح بھی کیا ہے. باقی رہا آرڈیننس انہوں نے کہا کہ حق حاصل ہے ان کو کرنے کا. جی ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب, کیا ان حالات میں یہ محض سیاست ہے اور حجت تمام کرنے کی کوشش کی گئی جب آپ کو پتہ بھی تھا کہ ایوان میں آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, پھر بھی آپ آئینی ترمیم کا بل لے کے آگے؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, جب آپ عملی اقدام کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سیریس ہیں. آئینی ترمیم میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ کی پارٹی کو 2/3 اکثریت اگر حاصل ہوگی تو تبھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. آئینی ترمیم میں کوئی بھی وہ ایشو جس میں پارٹیز متفق ہوں اس میں آئینی ترمیم وہ مل کر سکتی ہیں. اچھا, میرے نزدیک تو کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی 23 نمبر شیک یہ ساری دنیا کے سامنے ہے جس میں دونوں پارٹیوں نے اس کو ایڈمٹ کیا. میرے آنریبل کولیگ نے ابھی بات کی تھی کہ ہاؤس میں ڈسکس ہونا چاہیے, تو یہ خود اس کمیٹی کے ممبر تھے. آپ نے ایک بات کی کہ 2/3 اکثریت درکار نہیں ہے. میری گزارش میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو جو پھر سمپل لا میکنگ ہے. میں نے یہ نہیں, میں نے کہا 2/3 اکثریت آپ کی پارٹی کی نہیں ہونی چاہیے, ایوان میں 2/3 اکثریت ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوان میں 2/3. اچھا, اب تو یہ کہتے ہیں نا آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں, مگر قانون آئینی ترمیم کے لیے آپ کی پارٹی کی 2/3 اکثریت ہونی ضروری نہیں ہے. ایوان کے ممبران میں اگر 2/3 اس کے حق میں ووٹ دیں گے تو دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹڈ موقف یہ ہے کہ آپ بھی اس کے حق میں ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کو دستخط کیے. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جب 2016 کی کمیٹی آف ہول بنی تو اس کی متفقہ ریکمنڈیشنز یہ سامنے ہیں. اس کی ریکمنڈیشن نمبر 4 ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 226 کے اندر اس بات کا اضافہ کیا جائے کہ سینٹ کے الیکشن کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ جس کے لیے خفیہ بیلٹنگ کی ضرورت نہ ہو. اور جہاں تک میری معلومات ہے جاوید عباسی صاحب شاید اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے. تو یہ باتیں ہیں ساری متفق. اب بات ہے عملی قدم لینے کی. اچھا, اب یہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے جی آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے, پارلیمنٹ میں چلے گئے, آرڈیننس ہوگی, تو اس میں یہ تو بڑی کلیئر چیزیں ہیں. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئین میں ترمیم کی ضرورت اس میں نہ ہوتی اور صرف الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم سے کام ہو جاتا. مگر اب آئین کی تشریح کون کرے گا جب اس قسم کی باتیں ہیں جہاں پر ifs اینڈ بٹس ہیں؟ تو اس تشریح کے لیے رائٹ فورم ہے سپریم کورٹ. حکومت وہ لے کر سپریم کورٹ میں چلے گی کہ آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. ہمارے دوستوں نے کہا جی کہ یہ آپ اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں تاکہ پارلیمان کے اندر پارلیمان اس کا فیصلہ کرے. اب تو یہ ساری دنیا کے سامنے ہے, جب وہ پارلیمان میں آئی ہے, پارلیمان میں آئینی ترمیم کو لے کے آئے تو کیا حال ہوا. بات رہے گی آرڈیننس کی. اچھا, آرڈیننس لانا اس لیے ضروری تھا کہ انہوں نے تو اپنا موقف دے دیا
قومی اسمبلی کے مناظر آپ کے کیمروں نے پوری قوم کو دکھائے کہ ان کی تو کوئی سنجیدگی کا عالم ہے ہی نہیں ہے. وہاں پر تو سیٹیاں بجانے کے علاوہ، ڈسک بجانے کے علاوہ، شور مچانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں. جبکہ جی ٹھیک. اچھا اس کا جواب عباسی صاحب سے لیں گے، لیکن نظامی صاحب نے ایک چیز پر میں ذرا نظامی صاحب کو یہاں شامل کرنا چاہوں گا. کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ کیوں گم جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ نظامی صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک سوال بطور اینالسٹ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے کیا آبزرو کیا کہ حکومت نے اپوزیشن کو کتنا انگیج کیا؟ آئیں بیٹھیں بات کریں. نظامی صاحب جیسے جی بات پتا کیا ہے کہ یہ جو پک اینڈ چوز جو ہے یہ کرتے سے دکان نہیں چلتا رہا. اگر آپ کہیں کہ صرف ایک سیلیڈ کا جو طریقہ کار ہے ووٹ کا، اسی سے ساری کرپشن ہے سسٹم میں. اور قومی اسمبلی میں کون سا الیکشن کمیشن کے قواعد کی تجدید نہیں بڑھائی جاتی؟ کیا کوئی ایم این اے اتنی پیسے خرچ کرتا ہے جو الاؤڈ ہوتے ہیں رولس، اور اس کے علاوہ اور جو لین دین کے ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس میں کیا یہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کا فائدہ اٹھا کے اقتدار میں آئے؟ وہ یہ کہہ دینا کہ چور ہے وہ چکے ہے سارے. یہ بات یہ ہے کہ یہ آرڈیننس ہو یا ترمیم ہو یا کچھ ہو، یہ باتیں ہوتی ہے آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے ذریعے یہ جو اور بھی بہت ساری انوملیز ہیں ہماری ڈیموکریسی میں اس کو ٹھیک کریں اور اتفاق رائے پیدا کریں. لیکن کہاں کر سکتے جب ہم کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی؟ جی تو یہ تو ڈیموکریٹک سسٹم نہیں. اسی لیے اکانومسٹ نے ایک لیٹسٹ ایک سروے چھاپا جس نے پاکستان کو جمہوریت نہیں بلکہ ایک ہائبرڈ سسٹم قرار دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. عباسی صاحب اوپن بیلٹ ہی واحد حل ہے؟ کچھ لوگ تو ایون اب یہ بحث نکلی ہے تو وہ ڈائریکٹ سینٹ کے الیکشن کی بات بھی کرتے ہیں، یا کوئی اور بھی مجوزہ حکومت کی اس دلیل کے مقابلے میں کوئی اور بھی مجوزہ آپشن آپ کے پاس ہے کہ یہ سوداگری اور یہ ضمیر فروشی روکی جا سکے؟ عباسی صاحب یہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے لیے ایک میکنزم ضرور تبدیل ہونے کی ضرورت تھی، اب بھی ہے. لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ ریفرنس لے کے گئے، میری جو رائے ہے اور بڑی میں عرصے سے اپنی یہ رائے دے رہا ہوں کہ آرٹیکل 2 to 6 بالکل کلیئر ہے. جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن نہیں ہو سکتے. حکومت کو اس بات کا پتہ تھا، وہ جان بوجھ کے یہ ریفرنس دے کے گئی ہے. وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کیے ہیں، ورنہ اسے پارلیمان کے اندر آنا چاہیے تھا. وہ پارلیمان کے اندر ڈسکشن کی تھی. اگر سیاسی جماعتیں ووٹ نہ دیتی تو خود بخود سامنے آتی ہوئی ایکسپوز ہوتی. لیکن جب یہ ریفرنس لے کے چلے گئے پھر یہ بل انٹروڈیوس کرواتے تھے تو اس پہ بات نہیں کی جا سکتی جب تک سپریم کورٹ پاکستان اس ریفرنس کا فیصلہ نہ کرے. جو ماحول خراب ہے فیصل صاحب، میں آپ بھی اور نظامی صاحب سارا عرصہ آپ دیکھتے رہیں، اپوزیشن ساری دنیا میں سوال اٹھاتی ہے. یہ کام ہے اپوزیشن کا کہ وہ حکومت سے پوچھتی ہے. اگر ہم آج حکومت سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ جناب گورننس کے ایشو ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ غربت بڑھ رہی ہے، ہم حکومت سے پوچھتے ہیں کہ دوائیاں اور چینی اور آٹے میں کن لوگوں نے پیسہ کمایا، جو آپ نے انکوائری کی اس کی رپورٹ بتائیں. ہم حکومت سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو قوم سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. ہونا یہ چاہیے کہ حکومت ہمیں ان سوالوں کا جواب دے، ہاؤس میں وہ ہمیں سیٹسفائیڈ کرے، وہ آ کے ایکسپلین کرے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، ہم انہیں نیب کے ذریعے اندر کروائیں گے. اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے جہاں بات کرنے کے لیے کوئی بات کر نہیں سکتا. جو فیٹف کے بل میں بھی ان کا حصہ تھا، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے کہا کہ ریاست پاکستان کو یہ ریکوائرمنٹ ہے اور ہم بیٹھ کے بات کریں. اب بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہوتی تھی. ان کے وزراء باہر آتے تھے، پرائم منسٹر صاحب رات کو کہتے تھے یہ این آر او مانگنے آ رہے ہیں، یہ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ مجھ سے این آر او مانگتے ہیں. یہ کبھی پارلیمان کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ جب دونوں ہاؤسز کے کوئی لوگ بیٹھ کر کسی بل کے اوپر ایک کمرے میں بیٹھ کر بات کریں اور پھر رات کو ان کا تماشا لگایا جائے. یہاں پلوامہ کا مسئلہ ہوا، ساری لیڈرشپ آ کے بیٹھی ہے. ایون ملٹری جو آرمی چیف ہے وہ بھی آئے. سب ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آتے. یہ ریاست پاکستان کا ایشو ہے، انہوں نے آنے سے انکار کر لیا. دوسرا موقع آیا جب کرونا کا معاملہ آیا، ساری لیڈرشپ چلی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب اس میٹنگ میں تو اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا میں ان ڈاکوؤں اور ان چوروں کو تو میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو میں ان کے ساتھ بات کروں. جب آپ
یہ رویے ہوں گے آپ کے. آپ اپنی اپوزیشن کو دشمن سمجھتے ہوں, آپ سمجھتے ہو کہ یہ اپوزیشن ملک کی بھی دشمن ہے اور ہماری بھی دشمن ہے. وہاں کوئی کام ہو سکتا ہے بیٹھ کے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ جو سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں, ابھی تک احتجاج ان کا جاری ہے, گو کے مطالبات آپ نے مان لیے ہیں, 25% جو ایڈہاک الاؤنس ہے ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, ان لوگوں کی پشت پناہی تو کہیں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی, اور اگر نہیں کر رہی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی ناکامی ہے کہ وہ لوگ جو سرکار کے حکومت کے ماتحت ہیں وہی آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اوپر ہیں, ہم اتنی آمدن میں گزارا نہیں ہوتا؟ جی, یہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, مگر اس سے پہلے باسی صاحب نے جو ایک دو باتیں کی وہ اس کا وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے. یہ جو فیٹف کی بات کر رہے تھے, فیٹف میں تو انہوں نے لکھ کر این آر او مانگا ہے, زبانی تو مانگا ہی نہیں ہے, انہوں نے رائٹنگ بلیک اینڈ وائٹ میں این آر او مانگا ہے اور کمرے میں بیٹھ کے این آر او مانگا ہے. تو پھر یہ کس طرح اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اور اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ ملکی معاملات پر ایک ساتھ آگے نہیں کرنا چاہتے, آپ ہمیشہ اس کی آڑ میں ٹائم بائی کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے اپنا ریلیف مانگتے ہیں. انفارچونیٹلی اب اس سینٹ کے ایشو کے اوپر جب ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, جب یہ ڈسکس ہر فورم پر ہو چکا ہے, تو پھر اس وقت آپ کس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے ہمیں مناؤ, ہمیں راضی کرو, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے کی طریقہ کیا ہے, وہ صرف ایک ہی ہے, اور اس کے متعلق عمران خان بالکل کلیئر ہے کہ میں کسی صورت میں نہ کوئی ریلیف دینے کو تیار ہوں نہ این آر او, باقی ہم ہر بات پر بات کرنے کو تیار ہے. جہاں تک آپ نے بات کی سرکاری ملازمین کی, دیکھیں حکومت کو احساس ہے اور حکومت ان سے انگیجڈ ہے, اور جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کے ساتھ مطالبات میں کافی پیش رفت بھی ہو چکی ہے اور ان کے مطالبات مان بھی لیے گئے ہیں. اگر اس میں کوئی پھر بھی کمی رہتی ہے, کیونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں, مجھے اس وقت کی ڈیولپمنٹس کا نہیں پتا, مگر جو میری آخری معلومات تھی اس وقت تک ان کے ساتھ معاملات طے پاگے ہوئے تھے. اور ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے, لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے, اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہے, یہ نوبت کیوں آئی؟ سوال تو یہ ہے نا. دیکھیں جمہوری حکومتوں میں جمہور سڑکوں پر آتی ہے, اپنوں سے ہی گلا ہوتا ہے, یہ ان کی اپنی حکومت ہے, وہ ہم سے گلا نہیں کریں گے تو کس سے گلا کریں گے؟ مسئلہ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کا ہے کہ پہلے تو یہ نکلے تھے ایک بیانیہ لے کر جس کو عوام نے مسترد کر دیا, ان سے نہ جلسہ کھیل سکے نہ جلوس کھیل سکے. اس کے بعد انہوں نے رینٹ اے کراؤڈ کا کام شروع کر دیا, وہ مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی اور مدرسوں کے بچے کے ساتھ. آج کل یہ اسی طاق میں ہے کہ کہیں پر کوئی اگر اپنا جمہوری حق یا اپنا مانگتا ہے تو یہ اپنی مور لے کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ایک اور رینٹ کراؤڈ ڈھونڈنے کے لیے. مگر وہ کیا اس احتجاج کے پیچھے یہ ہیں, یہ نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, جے یو آئی والے, یہ سرکاری ملازمین جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہیں؟ دیکھیں ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا نا, ان کا جو بیانیہ وہ تو بری طرح پٹ چکا ہے, فیل ہو چکا ہے, عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے جواب مانگتے ہیں. اور بھائی 2.5 سال ہوئے ہیں اس حکومت کو, ابھی تو آپ کا ملبہ ہم صاف کر رہے ہیں. 33 سال اور 35 سال جو اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے بے رحمی سے لوٹتے رہے ہیں, کیا قوم کو حق نہیں ہے کہ وہ ان سے جواب مانگے؟ آپ کو اپنے بھی جواب دینے ہوں گے اور ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا کہ جس بے دردی سے آج جو سرکاری ملازمین ہیں, یہ آپ ان کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں آپ اس میں برابر کے شریک ہیں, ہم تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے یہ سیاست کا حصہ ہے اور یہی خود احتسابی کا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. جہاں تک ان کا ہے یہ ضرور اس میں جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے عباسی صاحب ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد کو آگے بڑھا سکیں, مگر ہم نے ان کو انگیج کیا ہے اور ہم ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کر رہے ہیں اور ہم ریلیف فراہم کریں گے جس طرح پاکستان کے دوسرے طبقوں کا ریلیف فراہم. عباسی صاحب وہ سنا تھا یاد ماضی عذاب ہے یارب, لیکن اب تو یہ معاملہ ہے کہ یاد ماضی ساتھ ہے یارب. تو یہ تقریبا جی جب ملک کے وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ اس تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا, حالانکہ ان کو اس سے زیادہ بہتر مرحات بھی ملی ہوئی ہیں, ان کو بہت سٹاف ملا ہوا ہے, پرائم منسٹر کی بہت ساری چیزیں جو ان کے بچے باہر سے ان کو پیسے نہیں بھیجتے. ذرا سن تو لے, مہربانی کریں آپ قائد
مانے ہمارے تو آپ کم از کم اخلاق کی ضرورت ہونا ہماری بات ایک دوسرے کی تمام سننے بات کریں تو مہربانی کر کے جب وہ کہتے ہیں کہ میرا گزارا نہیں اخلاقیات کی بات خیر آپ نہ کریں. ایک سرکاری ملازم کا اتنی بڑی مہنگائی میں پچھلے 2.5 سالوں میں پاکستان کے 20 سالوں میں اتنی بڑی مہنگائی نہیں ہوئی جتنے پچھلے 2.5 سالوں میں انہوں نے مہنگائی کی ہے. آپ اور ہر تیسرے مہینے بجلی کا بل, گیس کا بل, آٹا, چینی, روزمرہ کی چیزیں آپ دیکھ لیں, دوائیاں 500% کی کچھ چیزیں انہوں نے مہنگی کی ہیں. اب اگر یہ تنخواہ نہیں بڑھے تو وہ 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھائیں, وہ اپنے گھروں میں بجلی اور گیس کے بل کہاں سے دیں, وہ کہاں سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جمہور تو سڑکوں پہ نکلتا ہے. یہی اگر جمہور نکلا ہو تو جو کسان وہاں نکلے ہوئے ہیں پھر انڈیا میں جن کو پرائم منسٹر صاحب مثالیں دیتے ہیں کہ مودی کے ظلم کی وجہ سے لوگ نکلے ہوئے ہیں, پھر ان کو بھی کہنا کہ وہ بھی جمہور کی وجہ سے نکلے ہوئے ہیں. یہ اس حکومت کسی کی بات اس وقت نہیں سنتی جب تک لوگ سڑکوں پہ آ کر زور سے اس چیز سے نہیں منواتے. یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. اور ہمیشہ جتنے بھی آج تک بجٹ آئے ہیں پاکستان کے اندر, ہر بجٹ میں ملازمین کے لیے اسپیشل دیکھا جاتا تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جاتی تھی کہ وہ جو مہنگائی ملک کے اندر ہوئی ہے, انفلیشن جو آیا ہے اس کی وجہ سے پرائسز اگر بڑھی ہیں تو اتنی تنخواہیں ضرور بننی چاہیے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے. یہاں تاجر سڑکوں پہ ہیں, یہاں ٹیچر سڑکوں پہ ہیں, یہاں سرکاری ملازمین سڑکوں پہ ہیں, یہاں نرسنگ سٹاف سڑکوں پہ ہے, اب وکیل بھی سڑکوں پہ ہے. کوئی ایک تو سیکشن آف سوسائٹی بتائیں جس کو آپ نے سیٹسفائیڈ کیا ہو حکومت کی کسی پالیسی کی وجہ سے. اور سب سے باسی صاحب دیکھیں آپ پہ جو اپوزیشن پہ الزام لگتا ہے, جی سر یہ سوال بیچ میں یہ سپلیمنٹری کے طور پہ شامل کر لیں. باسی صاحب آپ پہ جو اپوزیشن پہ الزام لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے سیاسی مقاصد کی بات آتی ہے تو پھر تو آپ عوام کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن جب سیاسی مفاد حل ہو جاتا ہے تو پھر بھلے مہنگائی ہو, بھلے عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہوں, پھر آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک 2.5-3 سالوں میں حکومت اگر کچھ نہیں کر پائی تو حکومت کو عوام کی بھلائی کے لیے دباؤ میں لانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میں آپ کے بس اس سوال بات اور صرف آخری اس جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ کل جو بہت مجھے دکھ ہوا ہے, جو بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ریاست نے, اس حکومت نے اپنے سرکاری ملازمین کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا ہے. مارنے والا بھی کل سرکاری ملازم تھا, مار کھانے والا بھی سرکاری ملازم کل تھا. یہ جب عمل آپ کریں گے, جب آپ اپنی فورس کو استعمال کریں گے اپنے سرکاری ملازمین کے خلاف, یہ میسج بالکل غلط نہیں جاتا. یہ مجھے پہلی دفعہ دیکھنے میں ملا. یہ جو آپ نے سوال کیا, بڑا ریلیونٹ سوال آپ نے کیا ہے. پہلے دن سے ہم نے حکومت کو پورا ٹائم دیا ہے. پہلا وقت آیا, شہباز شریف صاحب آئے ایز اے اپوزیشن لیڈر, انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر صاحب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو جاری رکھیں, آپ ہمیں اندر کریں, نیب کے کیسز بلائیں, مہربانی کریں, آئیں چارٹر آف ہم کرتے ہیں اکانومی کہ آپ یہ اس ملک کی اکانومی اکیلے ٹھیک نہیں کر سکتے اور آپ ایسی سطح پر یہ ملک لے جائیں گے کہ ہم سارے ملک کو اس کو نہیں نکال سکتے. اسی طرح گالی دی گئی ہے, چور ہیں, ڈاکو ہیں. 2.5-3 سال تک ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے, آپ نے غربت بہت بڑھ رہی ہے, آپ نے جو وعدے کیے تھے گھروں کے پورے نہیں ہو رہے, آپ جو نوکریوں کے وعدے کیے تھے وہ نہیں ہیں. اور ایک ایسا وقت ہے کہ پاکستان کے لوگ بڑے تنگ آ گئے. ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے ہماری اسمبلیوں میں بات نہیں مانی تو اب ہم جلسوں میں گئے, ہم عوام کے پاس یہ ایشو لے کے گئے. عوامی پریشر اپوزیشن کے پاس یہی ہوتا ہے, یا وہ حکومت ہاؤس کے اندر بات کرتی ہے یا لوگوں میں لے کے جاتی ہے. ہم نے دونوں وینیوز جو ہیں وہ حکومت کے لیے استعمال کیے ہیں کہ خدا را لوگوں کی آواز سنیں. اس پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان ہے جن اس کو قابو کریں, جو گورننس کے ایشو جو ہے وہ ٹھیک کریں, اور جو چینی, آٹے اور جو دوائیوں میں اربوں روپے کی کرپشن. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے ذرا بھائی صاحب ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ عوامی مسائل ایک طرف ہیں, لیکن جو بنیادی آپ نے ابھی بات بھی کی کہ چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی ہے, بات نہیں ہوگی. حکومت جتنی سٹیک ہولڈر ہے, میجر ہے چلیں, لیکن اپوزیشن بھی پارلیمانی نظام میں اتنی ہی ہے. بات نہیں ہوگی تو حل کیسے ہوگا, مسائل حل کیسے ہوں گے؟ جی میں پہلے عباسی صاحب نے جس پرسوز طریقے سے مشکلات کا ذکر کیا, یقین کیجیے میرا تو دل پسیج گیا تھا. ان کا کمال یہ ہے کہ یہ پہلے روک دیتے ہیں اور پھر سوگ میں بھی شریک ہوتے ہیں. یعنی ملک کو جس حالت میں آپ نے پہنچا دیا اس کی چولہے ہلا کے رکھ دیں, کوئی ادارہ نہیں چھوڑا, کوئی محکمہ نہیں چھوڑا, سر سے لے کر پاؤں تک ان کرتے بھی ان کے نچوڑے تو اس میں سے بھی کالا دھن ٹپکتا ہے. یعنی اس حال میں کرنے کے بعد آج اب آپ اس کے سوگ میں بھی شریک ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت کے چیمپئن. یعنی یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جب وہ نکلے تھے
جب نکلے تھے اپنی کرپشن بچانے کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ساتھ، انہوں نے کوشش یہ کی کہ شاید عوام باہر آ جائے، شاید مہنگائی کا ہم بات کریں گے باہر آ جائیں، مگر عوام پاکستان کے سیانے ہیں، مشکلات اپنی جگہ، مگر وہ جو کچھ بھگت چکے ہیں آپ کے ہاتھوں سے وہ دوبارہ اب اس دام میں پھنسنے والے نہیں۔ عمران خان ہی ان کی امیدوں کا واحد سہارا ہے، اور جس طرح اس 2-2.5 سال میں جس کھڈے سے نکال کر اکانومی کو ابھی ٹریک پر لائے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے اب یہ بہت شکریہ قائد ایوان سینٹ ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب، آپ کے وقت کا سینیٹر جاوید عباسی صاحب آپ کا موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ عارف نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اسی پہ بات کریں گے۔ یہ اکانومی جو ٹریک پہ آئی ہے، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹیک آف پوزیشن میں ہے، اس کے اثرات عوام تک کتنے منتقل ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، ماہر معیشت ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، جو حکومتی ترجمان تھے، نمائندے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس گورنمنٹ نے ایک ٹریک پہ لایا ہے اکانومی کو۔ ہم بیچ میں یہ باتیں بھی سنتے رہے کہ اب اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف پوزیشن میں ہے، لیکن اسلام آباد میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سرکاری ملازمین آئے سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس آمدن میں گزارا نہیں ہے۔ پچھلے 2.5 سالوں میں عام آدمی کی جو قوت خرید ہے اس میں کتنی کمی یا زیادتی ہوئی، یا دوسرا جو آمدن ہے وہ کتنی بڑھی؟ دیکھیے فیصل صاحب، جو حکومتی ملازمین آئے ہیں سڑکوں پہ نکلے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ پہلے 50-60 سالوں میں کبھی اس طرح اتنی تعداد میں اور اس قسم کی ڈیمانڈز لے کے سرکاری ملازمین جو ہیں خود سے باہر نکل آئے۔ اب 3 چیزیں سوچئے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سیاسی ورکرز نہیں ہیں، ان کے کوئی سیاسی مطالبات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہ آپ سمجھیے کہ کوئی قیمے کے نان کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی بریانی کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور یہ کوئی کسی مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں یہ نہیں ہیں، ان کے کسی قسم کے کوئی سیاسی مطالبات نہیں تھے، ان کے پیورلی میں سمجھتا ہوں کہ معاشی مطالبات ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت کی جو 2-2.5 سال کی مہنگائی کے حوالے سے جو پالیسی رہی ہے، ایک مجموعی آواز باہر نکل کے آئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی 2-2.5 سالوں میں آٹا جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، 35 سے 70 پہ چلا گیا، چینی جو ہے وہ 55 سے 100 پہ چلی گئی، بجلی جو ہے وہ 11-12 روپے سے 25-27 روپے پہ چلی گئی۔ تو ہر چیز تقریباً جو زیادہ استعمال ہو رہی ہے وہ 100% بڑھ گئی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس تنخواہ میں ہمارا جو ہے وہ گزارا نہیں ہے، اور تو تنخواہیں بڑھائیں۔ اب اس میں فیصل صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنخواہیں بڑھانے والی جو ڈیمانڈ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اگلے 5 یا 6 مہینوں میں لوگوں کو پھر باہر نکلنا پڑے گا۔ تو اس کی صحیح پالیسی یہ ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے، بجائے اس کے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ تنخواہیں بڑھا دیں، لیکن اس کے بعد مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ اشد ضروری ہے، ورنہ مہنگائی اگر اس طرح سے بڑھتی جائے تو پھر آپ ابھی 25% بڑھا دیں گے، 6 مہینے سال کے بعد یہ لوگ پھر باہر آ جائیں گے۔ اور ابھی صرف یہ لوگ نکلے ہیں، جو مجموعی بوجھ ہے، جو وزن ہے جو پاکستانیوں کے اوپر پڑا ہے پچھلے 2 سے 2.5 سال میں، وہ بے تحاشا بڑھ گیا ہے۔ جو مجموعی وزن آپ کے اوپر تھا، میرے اوپر تھا آج سے 2 سال پہلے، اس کے مقابلے میں آج کا وزن جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ تنخواہیں بڑھا بھی دی جائیں، مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے تو بڑی ہوئی تنخواہ میں بھی گزارا نہیں ہوگا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قوت خرید اور کم ہوتی جائے گی۔ جو اکنامک پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، ان میں آپ کو کوئی تسلسل نظر آ رہا ہے، اور اگر ہے تسلسل تو وہ کس زاویے پہ ہے؟ دیکھیے معیشت دان ہم لوگ جو ہیں عموماً معیشت کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام پاکستانی کے لیے معیشت بڑی ہی سمپل چیز ہے۔ وہ بنیادی طور پہ 3 چیزوں کے لگ بھگ گھومتی ہے۔ وہ ایک آٹے کی قیمت، ایک بجلی کی قیمت، اور ایک چینی کی قیمت۔ اگر یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں کنٹرول میں آ جائے تو آپ سمجھیں کہ عام آدمی کی معیشت جو ہے وہ سیدھی سمت میں جا رہی ہے۔ اب سیریسلی آپ کو کوئی معیشت دان نہیں چاہیے جو آپ کو آ کے سمجھائے کہ بھئی معیشت بڑی زبردست جا رہی ہے یا معیشت کا بڑا برا حال ہے۔
عام آدمی جو بھی پاکستانی بازار سے جا کے گوشت خریدنے جاتا ہے، آٹا خریدنے جاتا ہے، چینی خریدنے جاتا ہے یا ماہانہ بجلی کا بل پے کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ معیشت کا کیا حال ہے. اس کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. وزیر خزانہ صاحب آئیں، وزیر اعظم صاحب آئیں یا کوئی معیشت دان لے آئیں، یہ جو بڑی ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بہتر ہو گیا، موڈیز نے بڑی تعریف کر دی، یہ معیشت دان تو آپس میں بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں. لیکن جو 22 کروڑ پانی ہے ان کے لیے وہی 3 چیزیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں: آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، بجلی کی قیمت. اس دن معیشت صحیح سمت میں چلی جائے گی جب ہمیں یہ قیمتیں نیچے آتی نظر آئیں گی، یا جو 2 سال پہلے تھیں، سال بھر پہلے تھیں، وہ اس لیول پہ آتی نظر آئیں گی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہی کی خبر ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پھر جو سوئی گیس ہے جو ناردرن ریجن ہے اس نے بھی قیمتیں بڑھا دی ہیں فی یونٹ. اس سے پہلے آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کھٹائی میں ہے. معاملات یہ ہیں کہ ان کی کچھ مزید کنڈیشنز تھیں. تو ابھی یہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے، کیا آئی ایم ایف کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے یا یہ حکومت اپنی بیلنس شیٹ کو برابر کر رہی ہے؟ دیکھیے، جب بھی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، چاہے بجلی کی ہوں یا گیس کی ہوں، تو بڑا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے، آئی ایم ایف نے یہ شرائط لگا دی ہیں. اب یقین کیجئے کہ آئی ایم ایف نے کبھی بھی پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں یا آپ گیس کی قیمتیں بڑھا دیں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ بجلی کے سیکٹر میں جو آپ خسارہ کر رہے ہیں، جس کو ہم گردشی قرضہ کہتے ہیں، سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان اتنا بڑا خسارہ کر رہی ہے اپنے بجلی کے شعبے میں، اور وہ قرضہ چڑھتا چلا جا رہا ہے ریاست کے اوپر. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ خسارہ ختم کر دیں. اب خسارہ ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں: یا تو جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کو ہم کم کر دیں، جو مہنگی بجلی لے رکھی ہے اس کو کم کر دیں، یا پھر آپ ٹیرف بڑھا دیں، یعنی کہ آپ بجلی کا ریٹ بڑھا دیں. اب حکومت جو ہے وہ چوری نہیں روک پا رہی، یعنی کہ حکومت کا یہ فیلئر ہے کہ وہ چوری نہیں روک پا رہی. اب آپ سوچئے کہ 20 سے 25% جتنی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے اس میں سے 20-25% چوری ہو جاتی ہے. اب 20-25% کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 1000 ارب کی بجلی بنا رہے ہیں تو اس میں سے 250 ارب روپے کی بجلی چوری ہو گئی، اور وہ 250 ارب پھر آپ کا سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے. تو آئی ایم ایف آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی خسارہ ختم کرو، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ریٹ بڑھا دیں. تو جب خسارہ ختم کرنے کی بات آتی ہے، چوری ہم روک نہیں پاتے، تو پھر ہم بجلی کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح گیس کے سیکٹر میں اب وہ ایک بڑا انگریزی کا انہوں نے خوبصورت سے ٹرم بنائی ہوئی ہے، ان اکاؤنٹڈ فار گیس. اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھائی گیس جو چوری ہو گئی. اب اس ملک میں آپ اندازہ کی 2 سے 2.5 ارب کی گیس چوری ہو جاتی. نہیں تو ڈاکٹر صاحب، یہ ان اکاؤنٹڈ فار گیس جو ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جی آئی ڈی سی میں پیسے آتے ہیں معاملات، تو یہ ادھر سے بیلنس کر لیا کریں نا. کیا نہیں ہو سکتا؟ عوام سے لینا ضروری ہے. دیکھیے، ایونچولی ہر چیز آپ کی اور میری جیب سے نکلنی ہے. حکومت کے پاس اپنے کوئی پیسے نہیں ہوتے. حکومت کے پاس وہی خزانہ ہوتا ہے جو اس نے یا تو ڈائریکٹ ٹیکسز سے یا انڈائریکٹ ٹیکسز سے اکٹھا کیا ہوتا ہے. تو جیب تو آپ کی اور میری ہی خالی ہونی ہے. جب بھی اگر بجلی کے سیکٹر میں حکومت خسارہ کر رہی ہے تو اس کو خسارہ کو پورا کرنا آپ کی اور میری جیب کے اوپر بوجھ جائے گا، آپ کی اور میری جیب سے پیسہ نکلے گا. اگر گیس کے شعبے میں چوری ہو رہی ہے، حکومت نہیں روک پا رہی، تو آپ کی اور میری جیب سے نکلنا ہے. حکومت کے پاس قطعاً کوئی پیسہ نہیں ہوتا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی سوائے اس کے جو آپ نے اور میں نے ٹیکس جمع کروائے ہیں. تو سمجھ لیں کہ آپ کی اور میرے اوپر ہی بوجھ پڑنا. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور معاملہ، کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا 5 مہینے سرپلس رہا. اب کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ خسارے میں ہے. ایکسپورٹس ہماری لاسٹ ریکارڈ تھا دسمبر میں، لیکن اب اس دسمبر کے مقابلے میں جنوری میں 9.8% گر گئی ہیں. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا معاملہ ہے، معیشت دان کے طور پہ بتائیے کہ معیشت کی بہتری، کیونکہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ بھی بہتر معیشت کی علامت ہے. تو معیشت کی بہتری کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں ہونا چاہیے یا سرپلس ہونا چاہیے، اور اس کا کتنا ایفیکٹ ہے، کتنا امپیکٹ ہے؟ اگین وہی جو عام لوگوں کے بنیادی 3-4 مسائل آپ نے گنوائے ان پہ. دیکھیے، اب میں کسی اور معیشت دان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور اس بحث کو شروع کر دوں کہ بھئی یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے. کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ تو
असली तौर पे एक इक्वेशन का हिस्सा है। जो बॉटम लाइन जिसको मईशतदान कहते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि आपने कितना पैसा बाकी दुनिया से वसूल करना है, आपने कितना पैसा बाकी दुनिया को देना है, उसका जो बैलेंस है वो निकालना है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो अपने पसंदीदा इशारे चुन लेते हैं। वो जिस दिन पॉजिटिव हो रहे होते हैं तो वो उसके साथ बैठ जाते हैं, जब वो मनफी जाना शुरू हो जाते हैं तो उनको छोड़ के कोई नया इशारिया पकड़ लेते हैं। असल में मईशत का हाल अच्छा नहीं है, मजमूई तौर पे मईशत का हाल अच्छा नहीं है। जो हम कहते हैं जिसको मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, यानी कि सारे माशी इशारियों की माँ कह लें, बाप कह लें, वो है जीडीपी ग्रोथ, यानी कि हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। वो पिछले साल तकरीबन -1.5% पे चली गई थी, जो कि मुझे याद है लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो 1952 में, 1952 में, यानी कि तकरीबन 68 साल पहले ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो मनफी टेरिटरी गई थी। तो ये बहुत ही तारीखी मामला है, हमें फोकस करना होगा। ये आप अपने पसंदीदा इशारे उठा के ये साबित नहीं कर सकते कि मईशत बड़ी जबरदस्त जा रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपके वक्त का खत्म हो गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही।